الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاونت بوداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه عزیزان گرامی، ابھی چند دنوں کے بعد ایام اعضا شروع ہونے والے ہیں۔ ہم خداوند عالم کے بے حد شکر گزار ہیں، سپاس گزار ہیں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی عنایتوں سے ہمیں ایک سال کی زندگی دی اور ہمیں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے عزیزان باوفا اور رفقائے باوفا کی عزاداری و غم منانے کی توفیق عطا فرمائی اور اس فرش ادا پر شرکت کرنے کی سعادت دی جس صرف ادا پر ائمہ معصومین اور ائمہ علیہم السلام اور انبیاء تشریف لاتے ہیں۔ یہ واقعاً بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ ذکر حسین میں شریک ہونا قسمت کی بات ہے، توفیق کی بات ہے، خداوند عالم کے رحم و کرم کی بات ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ سعادتیں نصیب نہیں ہوتی۔ ہم استقبال ماہ اعضا میں جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ہمارے لیے تیاریاں کرنا ضروری ہے۔ پہلے سمجھے یہ غم کس کا ہے؟ یہ کسی معمولی شخصیت کا غم نہیں ہے، یہ کسی معمولی انسان کا غم نہیں ہے، یہ وہ غم وہ ہے کہ جس کو خداوند عالم اپنا غم کہا ہے، یا سار اللہ والوتر الموتور، جس خون کو خدا نے اپنا خون کہا ہے، جس شہادت کو خدا نے اپنی شہادت کہا ہے، یہ اس حسین کا خون ہے، یہ اس حسین کا غم ہے۔ خداوند عالم کسی کے خون کو، خدا نے کسی کے بھی خون کو اپنا خون نہیں کہا۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، روایتیں اٹھا کے دیکھیں، امام حسین کے علاوہ کون سار اللہ ہے؟ اگر سار اللہ کوئی ہے
تو ان کے بزرگوار علی ابن یسار اللہ ابن سارے یا علی حسین یا علی ابن ابی طالب یا خاندان کے یہ لوگ. تو یہ شخصیت جو اتنی عظیم ہے، جس کے غم کو خدا اپنا غم کہے، اور جس کے غم کی بنا پر آسمانوں میں، زمینوں میں، فرشتوں میں، انسانوں میں، جناتوں میں ایک کہرام برپا ہو. اور یہ کہرام، یہ گریہ و زاری وقتی نہیں تھی. جیسے کسی گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ایک شور، ایک غم، ایک رونے کی صدا بلند ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے یہ صدائیں خاموش ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں. لیکن حسین ابن علی کا غم وہ ہے کہ روز اول سے صدا بلند تھی، آج بھی صدا ویسے ہی بلند ہے. آج بھی فرشتے ویسے ہی رو رہے ہیں، آج بھی انبیاء ویسے ہی رو رہے ہیں، آج بھی جنتوں میں ویسے ہی شور گریہ بپا ہوا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کسی معمولی انسان کا غم نہیں ہے. جب اتنا بڑا غم ہے تو ہمیں اس کی کچھ نہ کچھ تیاریاں کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم گھر بیٹھے رہیں اور آ کر کے مجلس میں شریک ہو جائیں. کچھ تیاری کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ ہم جب عزاداری کا زمانہ قریب آتا ہے تو جن گھروں میں عزاداری کے رسم و رواج ہے وہاں صفائی ہوتی ہے، کلر ہوتا ہے، چونے کاری ہوتی ہے، زمین صاف کی جاتی ہے، وہ فرش، وہ تخت، وہ چیزیں پاک کی جاتی ہیں جہاں امام حسین کا علم رکھا جانے والا ہے، جہاں امام حسین کا تعزیہ رکھا جانے والا ہے. اور یہ بھی بات آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں کہ وہ تمام لوگ جو کسی بنا پر ہجرت کر کے اپنے وطن سے دوسرے شہروں میں چلے گئے، وہ تمام لوگ جو کسی بنا پر ہجرت کر کے کاروبار کی بنا پر، نوکری و ملازمت کی بنا پر اپنے وطن سے ہجرت کر کے دوسرے شہروں میں چلے گئے اور وہاں انہوں نے اپنا گھر مکان بنا لیا. لیکن ان گھر مکان بنانے والوں نے، جن لوگوں نے اپنے وطن کی عزاداری کو باقی رکھا، آج ان کے گھر آباد ہیں. آج ان کے گھر آباد ہیں. نہ صرف آباد ہیں بلکہ جو گھر ٹوٹے پھوٹے تھے، چھپر کھپریل کے تھے، آج وہ گھر پابند پختہ بن گئے ہیں. لیکن وہ تمام حویلیاں، وہ بڑے لوگ جن کی حویلیاں تھیں، لیکن جن لوگوں نے اپنے وطن کا محرم چھوڑ دیا، ان کی حویلیاں کھنڈروں میں تبدیل ہو گئیں. آج ان پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. یا آپ ہر جگہ کی داستان جا کے دیکھ لیں، جن جن لوگوں نے اپنے وطن کے محرم کو باقی رکھا، ان کے وطن کے گھر آج بھی آباد ہیں، رونقیں آج بھی ہیں. اور جن لوگوں نے اپنی مصروفیت کی بنا کے اوپر اپنے وطن کے محرم کو چھوڑ دیا، ان کے محل مسمار ہو گئے، ان کی حویلیاں کھڈروں میں تبدیل ہو گئیں. کیونکہ وہ چیز جو آبادی کرتی ہے وہ ہم نہیں بلکہ امام حسین سے رابطہ ہے. یہ امام حسین کا غم تھا، یہ امام حسین کا اثر تھا کہ جس نے کربلا جیسے جنگل کو جنت کا نمونہ بنا دیا. جانثاروں نے تیرے کر دیے جنگل آباد، ورنہ خاک ہوتی تھی شہیدان وفا سے پہلے. جانثاروں نے تیرے کر دیے جنگل آباد، ورنہ خاک ہوتی تھی شہیدان وفا سے پہلے. تو جہاں جہاں ان جانثاران امام حسین کا تذکرہ ہے وہ گھر آج بھی آباد ہے. لہذا میری گزارش آپ حضرات سے یہ کہ اگر آپ ہیں تو اپنے وطن کا محرم مت بھولیں. چاہتے ہیں گھر آپ کا آباد رہے تو وقت نکال کر کے ایک ہی مجلس صحیح، ایک ہی نیاز صحیح، لیکن اپنے گھر کو ذکر امام حسین سے آباد رکھیں. اور دوسری بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ یقیناً مسجدوں میں مجلسیں ہوں گی، امام باڑوں میں مجلسیں ہوں گی، اداروں میں مجلسیں ہوں گی، لیکن ان مجلسوں میں آپ شریک ہوں، توجہ کے ساتھ شریک ہو، لیکن اپنے گھر میں بھی ہر روز ایک مجلس عزا ضرور برپا کریں. اپنے گھروں میں ضرورت نہیں کہ آپ باہر کے لوگوں کو بلائیں، آپ کے گھر والے ہیں، بیوی بچے بال بچے جمع کر لیجئے،
ایک نوحہ پڑھ لیجئے، مرثیہ کے چند بند پڑھ لیجئے، نہیں پڑھ سکتے تو کسی ذاکر کے مصائب لگا لیجئے، پوری مجلس ضرورت نہیں ہے، 4 آدمی بیٹھ جائیے، کسی معتبر ذاکر کے کوئی مصائب سن لیجئے یا کوئی مرثیہ لگا لیجئے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فضل کی روایت ہے کہ میں پہلی محرم حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ امام پوچھا تم کل کہاں تھے رات میں؟ آپ غور کریں اس روایت کو۔ فضل کہا کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہلی محرم حاضر ہوا، تو امام نے مجھ سے پوچھا فضل تم کل رات کہاں تھے؟ عرض کہ مولا محرم کا چاند نکل آیا تھا، پہلی رات تھی محرم کی، ہمارے دوستوں نے اپنے گھر میں مجلس کا اہتمام کیا تھا، تو میں وہاں مجلس کرنے چلا گیا۔ میرے دوستوں نے اپنے گھروں میں مجلس کا انتظام کیا تھا، میں وہاں مجلس کرنے چلا گیا تاکہ آپ کا تذکرہ کروں، آپ کے مصائب پڑھوں، آپ کا ذکر کروں۔ ہم وہاں جمع تھے، آپ کے مصائب پڑھ رہے تھے، آپ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا بتاؤ جب تم گھر سے نکل رہے تھے تم نے گھر کے باہر کسی شخص کو چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا؟ تم نے گھر کے باہر کسی شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا؟ عرض کی مولا ہاں کوئی شخص موجود تھا۔ اس سے پہلے وہاں فرماتے کہ تم کیا کر رہے تھے؟ کہ مولا رو رہے تھے۔ تو امام فرمایا نور اللہ قلب، خدا تمہارے دل کو نورانی کرے۔ جب فضل نے کہا کہ ہم رات میں جمع ہوئے تھے اور مجلس سن رہے تھے، آپ کے جد کے مصائب سن کے رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، نور اللہ قلبک، خدا تمہارے دل کو نورانی کرے، واشرح صدرک، اور تمہارے دل کو کشادہ کرے، اور خدا تم نے یہ کام کیا ہمارے اہل بیت کے ساتھ، تم نے نیکی، تمہاری اس نیکی کو قبول کرے۔ امام اس مجلس میں شرکت کرنے والے کے لیے دعا کر رہے ہیں، خدا تمہارے دل کو نورانی کرے، تمہارے سینے کو کشادہ کرے، تمہاری اس نیکی کو قبول کرے۔ اس کا امام نے پوچھا یہ بتاؤ تم نے نکلتے وقت کسی شخص کو دیکھا تھا بیٹھے ہوئے؟ عرض کی مولا دیکھا تو تھا لیکن رات ہو گئی تھی، تاریکی تھی، میں پہچان نہیں سکا وہ کون شخص وہاں بیٹھا ہوا، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں تھے، آج جیسے حالات نہیں تھے، رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، میں نہیں پہچان سکا کون شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ کہا نہیں پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا؟ کہا میں بیٹھا ہوا تھا۔ مولا آپ تھے؟ کہا میں تھا۔ کہ مولا اگر آپ تشریف فرما تھے تو آپ کو گھر کے اندر آنا چاہیے تھا، صدر مجلس میں بیٹھنا چاہیے تھا، ہمارے ساتھ آپ کو آنا چاہیے تھا، آپ باہر کیوں بیٹھے؟ کہنے میں اندر اس لیے نہیں آیا کہ جب میں نے گھر میں اندر دیکھا تو پورا گھر بھرا ہوا تھا، کہیں جگہ نہیں تھی، گھر بھرا تھا، جگہ دیکھا کون؟ کہ میں نے دیکھا اس گھر میں مسجد میں رسول خدا موجود ہے، امیر المومنین موجود ہے، جناب زہرا موجود ہے۔ آپ غور کریں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں یہ بزرگ شخصیتیں آئیں، ہمیں ذکر حسین سے اپنے گھروں کو منور کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہم بہت بڑی مجلس کریں، بال بچوں کو جمع کر لیں اور ایک نوحہ پڑھ لیں، مرثیے کے چند بند پڑھ لیں، یوٹیوب میں کوئی مرثیہ لگا لیں، چند آنسو بہا لیں،
روایت میں کہ دو آدمی ایک جگہ جمع ہو کے ہمارا تذکرہ کرتے ہیں تو ان میں تیسرا شریک ہونے والا فرشتہ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہمارے گھر میں 10 آدمی ہو, 2 آدمی ہے نا, ہم میاں بیوی ہیں, 2 آدمی ہیں, 2 بھائی ہیں, 2 آدمی جمع ہو جائے. اپنے گھروں کو مجلس حسین سے زندہ رکھیں. روزانہ ایک مجلس, ایک ذکر سید الشہداء ہمارے گھر میں ہونا چاہیے. یہ کہنا کافی نہیں مجلس میں چلے گئے, آپ مجلس میں گئے لیکن آپ کے گھر تو زہرا نہیں آئی نا, آپ کے گھر تو رسول اللہ نہیں آئے نا. کیا ہم نہیں چاہتے ہمارے گھر میں رسول اللہ تشریف لائے؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہمارے گھر میں جناب زہرا سلام اللہ تشریف لائیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں تو اپنے گھروں کو مجلسوں سے آباد رکھیں. روادہ کوئی نہیں ہے, اکیلے ہم ہیں. ہمارے گھر میں کوئی نہیں ایسی جگہ پر ہے, ایسی جگہ نوکری کر رہے ہیں یا دوسرا کوئی ساتھی ہمارا نہیں ہے, ہم اکیلے ہیں, کوئی آس پاس میں ہمارا شیعہ نہیں ہے. تو امام مسمع برقدین سے فرمایا کیا تم کرتے ہو؟ تو مسمع کی روایت طولانی میں کبھی اور عرض کروں اگر یاد رہا. کہ مولا جب محرم آتا ہے میں اکیلے کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں, آپ کے اوپر ہونے والے مصائب کو یاد کرتا ہوں اور روتا ہوں, آنسو بہاتا ہوں, اور اتنا روتا ہوں کہ میرے گھر والے پہچان لیتے میرا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے. تو امام نے فرمایا مسمع خدا تمہارے ان آنسوؤں پر رحم کرے, تم ان آنسوؤں کے ساتھ ہم سے جو صلہ رحم کر رہے ہو خدا اس پر رحم کرے. اور اس کے بعد کی جو روایت کا جملہ ہے بڑا عجیب جملہ ہے. مسمع جو تم ہمارے اجداد کے مصائب سن کے رو رہے ہو نا, حسین پر رو رہے ہو نا, میں تم کو بشارت دیتا ہوں جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو میرے آبا و اجداد تمہارے سرہانے موجود ہوں گے اور ملک الموت سے تمہاری سفارش کریں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ میں اکیلا ہوں, 2 آدمی نہیں ہیں. میں بیٹھ جاتا ہوں کمرے میں اور واقعی حسین ابن علی وہ ہیں جن کے مصائب کے لیے کسی پڑھنے والے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اکیلے میں بیٹھ جائیں, ذہن کو کربلا کی طرف لے کے جائیں, کبھی سوچے حسین آواز سے غاصہ بلند کر رہے ہیں, کبھی سوچے عباس کے بازو قلم ہو رہے ہیں, کبھی سوچے اکبر کے سینے پر برچھی لگ رہی ہے, کبھی سوچے حسین اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کے گئے پانی مانگ رہے ہیں. آپ یہ تصور کرتے جائیں, دیکھیں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے نہیں نکلتے. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے مصائب سن کے اگر کسی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور یہ آنسو آنکھوں سے نکل کے رخسار آتا کر جائے, خدا اس کی ساری گناہوں کو بخش دیتا. یہ دن عزاداری کے دن ہے. گھروں کو سیاہ کپڑوں سے سجائیں, گھروں پر سیاہ پرچم لگائیں, گھر کے ماحول کو عزادار بنائیں, اپنی تیاری کریں. مجلسوں کے لیے صبح سے پلاننگ کریں تاکہ مجلسوں میں سر وقت شریک ہوں, توجہ کے ساتھ آئیں, وقت نکال کر کے آئیں, غمزدہ بن کر کے آئیں.
اپنی مصروفیت کو ان دونوں میں تھوڑا سا کم کریں، کچھ تھوڑا سا وقت حسین ابن علی کے لیے بھی نکالیں نا، کچھ تھوڑا سا وقت کربلا والوں کے لیے بھی نکالیں نا۔ کاروبار تو سال بھر چلے گا، اس کے بعد آنا ہے تو کچھ تیاریاں کریں۔ وہ تیاریاں کیا ہیں کہ ہم کل اس زبان سے یا حسین کہیں گے یا نہیں کہیں گے، یا عباس کہیں گے یا نہیں کہیں گے، وہ حسینہ کی صدائیں بلند کریں گے نہیں کریں گے، آیا حسین کا نام پاک ہے یا پاک نہیں ہے، ابو الفضل عباس کا نام پاک ہے یا پاک نہیں ہے، کربلا والوں کا نام پاک ہے یا پاک نہیں ہے۔ اگر یقیناً یہ پاکیزہ نام ہے تو کیا مناسب ہے کہ ہم اس زبان پر اس پاکیزہ نام کو جاری کریں جس سے ہم نے کل ابھی غیبت کی ہے، جس سے ہم نے تہمتیں لگائی ہیں، جس سے ہم نے جھوٹ بولا ہے۔ کم از کم ان پاکیزہ ناموں کے لیے کوشش کریں کہ ابھی سے غیبت چھوڑ دیں تاکہ ہماری زبان یا حسین کہنے کے لائق ہو سکے، ابھی سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تاکہ زبان سے سچوں کا تذکرہ کر سکیں، ابھی سے تہمتیں لگانا چھوڑ دیں تاکہ زبان سے جانثاروں کا تذکرہ کر سکیں۔ آپ غور کریں، آنکھوں سے آنسو بہانا ہے۔ میں یہ بات آپ سے عرض کروں، آپ عمدہ قسم کا شربت بنائیں اور کسی اچھے آدمی کے سامنے پیش کریں تو کیا آپ پاکیزہ شربت، عمدہ شربت کسی گندے گلاس میں جا کے پیش کریں گے، آلودہ گلاس میں پیش کریں گے، گندگی لگے ہوئے برتن میں پیش کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ گلاس کو صاف کریں گے، برتن کو صاف کریں گے۔ تو عزیزو، یہ آنسو کس کے غم کے آنسو ہیں؟ یہ حسین کے غم کے آنسو ہیں نا، یہ اصغر بیشیر کے غم کے آنسو ہیں نا، یہ عباس باوفا کے غم کے آنسو ہیں نا۔ تو کن آنکھوں سے بہنا چاہیے؟ جن آنکھوں نے نامحرموں کو نہ دیکھا۔ آنسو پاکیزہ شربت ہے، آنکھیں گلاس ہیں۔ ہم جس طرح سے پاکیزہ شربت کے لیے گلاس کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح سے صاحبان تطہیر کے غم کے لیے آنکھوں کو پاک کریں، نامحرموں کو نہ دیکھیں، یوٹیوب پر غلط چیزیں نہ دیکھیں، تاکہ یہ پاکیزہ آنکھیں پاکیزہ آنسوؤں کے لائق بن سکیں۔ ہمیں کل ماتم کرنا ہے، علم ابو الفضل عباس اٹھانا ہے، مہندی اٹھانا ہے، تابوت اٹھانا ہے، تو کیا ہم اس ہاتھ سے اٹھائیں گے جس سے ہم نے کسی کا مال لیا ہے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا ہے؟ گزارش تھی ایڈجسٹ کریں۔ تبرک امام حسین کے نام پر بانٹنے کا ثواب بہت ہے، لیکن اگر دونوں مجلسوں میں تبرک بڑھ رہا ہے تو پہلے سے طے کر لیجیے نا بھائی کہ ہم کتنے کو کھلائیں گے، آپ کتنے کو کھلائیں گے۔ ایڈجسٹ کیجیے، باتوں کو سمجھیے، لوگوں کو موقع مت دیجیے۔ آج بہت سے لوگ نکلیں گے، ممبروں پر آئیں گے کہ تبرک اتنا ضائع ہوتا تھا، تبرک نہیں بانٹنا چاہیے، غریبوں کو کھلا دینا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے۔ تبرک کے خلاف ایک مہم چلے گی، تبرک برباد ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر یہی مہم چلانا ہے تو شادیوں کے خلاف کیوں نہیں چلاتے؟
یہ زبانیں وہاں کیوں خاموش رہتی ہیں؟ یہ سارا احساس حسین کے غم میں کیوں نظر آتا ہے؟ جلوس میں مت آئیے، عورتیں بے پردہ آئیں گی، تو آپ ان شادیوں میں کو جاتے ہیں جہاں بے پردہ عورتیں شریک ہو رہی ہیں؟ کیا بے پردگی خالی جلوس ہے؟ میں نے کہا اگر ایسا ہی مسئلہ ہے کہ جلوس میں چونکہ بے پردہ عورتیں آتی ہیں جلوس بند کر دیا جائے، میں نے کہا نکاح میں بے پردہ عورتیں آتی ہیں لیکن نکاح بند کر دیا جائے، نکاح ہی بند کر دو نا بھائی۔ تو نکاح بند کرنا چاہیے، یہ بے پردہ عورتوں کو پابندی لگانا چاہیے؟ کرنا کیا چاہیے؟ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے جلوس میں بے پردہ عورتیں جلوس بند کر دیا جائے، تو یہ جملہ ہے کہ شادی میں پردہ عورتیں اور زیادہ آتی تو نکاح بند کر دو۔ تو نکاح بند کریں، یہ بے پردہ عورتوں پر پابندی لگائیں، جلوس بند مت کریں۔ جلوس میں ایسی تعلیم دے کہ بے پردہ عورتیں نہ آئیں۔ اگر آپ بے پردہ عورتوں کے بنا پر جلوس بند کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بے پردہ عورتوں سے تکلیف نہیں، آپ کو حسین کے جلوس سے تکلیف ہے۔ آپ کو چپ کہیں اور رہا ہے، درد کہیں اور ہو رہا ہے۔ آپ تبلیغ کیجئے، بتائیں۔ اور میں واقعی ممبئی والوں کو شکر ادا کروں گا، بقیہ شہروں کے نزدیک ممبئی والوں نے اس غیرت کو باقی رکھا ہے۔ یہاں بقیہ شہروں کے مطابق میں زیادہ بے پردگی نہیں ہے، اور امید ہے جو 2-4% رہ گئے ہیں وہ بھی اس سال اپنے غور کریں گے، ہر فرد اپنے گھر کی عورتوں کو جناب زینب کا واسطہ دے کے گئے کہ ان جلوس میں جاؤ لیکن بے پردہ مت جاؤ، تمہارا بدن کسی نامحرم سے مس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ غور کریں، آپ آزاداری پر حملہ مت کریں، بھڑاس وہاں مت نکالیں۔ مرجبات آیت اللہ اس میں آغا سستانی کا قول ہے، آغا وحید خراسانی کا قول، ہر وہ کام جس سے آزاداری کی کمی ہوتی ہو، متاثر ہوتی ہے، وہ تیر ہے جو رسول خدا کے سینے پر چلایا جا رہا ہے۔ زبان سے، بیان سے ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آزاداری متاثر ہو رہی ہو۔ اپنی بھڑاس حسین کے غم میں مت نکالیں، ورنہ کل قیامت میں وہ بھڑاس نکالی جائے گی کہ آپ جن کے بنا پر کام کریں کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہم تیاری کریں اور پورے شعور کے ساتھ، پوری معرفت کے ساتھ حسین کا غم منائیں، اور ہر وقت یہ محسوس کریں ہماری مجلس میں وارث حسین موجود ہے، ہر جگہ امام وقت موجود ہے اور اپنے جد امجد کا پرسہ لے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔